پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر قمردمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت کا. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو خان صاحب کی بہن نے ان سے ملاقات کی اڈیالہ میں، اور اس کے بعد ایک جو سوشل میڈیا پر پوسٹ آئی اس کا شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا ہے خان صاحب کو. اب ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ ماضی میں بھی فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر محترمہ شہید سے لے کر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کو بھی غدار قرار دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو اب ہو رہا ہے ماضی میں کسی سیاستدان نے اس طرح نہیں کیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر سر غداری کے الزامات ہیں یا جو بیانات ہیں، آپ بطور سینئر پولیٹیشین کیا کومنٹ کریں گے؟ پہلی تو گزارش یہ ہے جی کہ میں آج محروم رہا. میں نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں سنی. میں لاہور میں تھا اپنے کام سے جی. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے تلخ تھے، اور بھی کسی دوست نے مجھے فون پہ بتایا. یہ بات تو درست ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے ملک کے اندر جو گفتگو، جو پبلک لینگویج ہے، جو عوام کے ساتھ انٹریکٹیو زبان ہے، جب وہ حکمران کی یا لیڈر کی یا مختلف سیاسی لیڈروں کی زبان اس طرح ہو جائے گی، اس کا لہجہ یہ ہو جائے گا کہ اس میں گالی گلوچ مروج ہو جائے، تو پھر اس کے اثرات نیچے تک معاشرے کے اندر اٹلار جاتے ہیں. وہ پھر روکے نہیں جا سکتے. یہ خان صاحب کے علاوہ باقی جماعتوں میں بھی ہے، ہماری جماعتوں میں بھی یہ بات ہوتی رہی. ہمارے لیڈران سے بھی اس طرح کی گفتگو ہو جاتی تھی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، فارمل میڈیا ہے، اس کی بدولت اور خان صاحب کے اپنے رویے کی بدولت، ان کے دور حکمرانی میں یہ اپنے بدرجہ اتم یہ استعمال کیا گیا اس کو. اور اس سے بنیادی طور پہ آپ سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر ایک پوری تفریق ڈال دیتے ہیں، ایک لائن ڈرا کر دیتے ہیں. آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے نفرت کرنے والے، اور جن کے دلوں میں آپ نفرت بھر دیتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہیں سے اس کلٹ کی بنیاد پڑتی ہے، جس کو کلٹ کہتے ہیں اس سیکشن کی. اسی کو ایک فلسفی کے طور پہ، ایک تھیم کے طور پہ، ایک فگر کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے. اور اب اس کے شاخسانے ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. خان صاحب اپنی پہلی بھی ٹویٹس میں ایسا کچھ کرتے رہے. اب اس ٹویٹ کے اندر بھی جو ان کی زبان تھی، وہ اگر کسی کو گالی دیں گے تو لوگ خاموش تو نہیں رہیں گے، لیکن اداروں کو بہرحال اپنا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایون دین میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے مخالف نے غلط کام کیا ہے تو غلطی دوسری غلطی کا جواب نہیں ہوتی. اس سے دے سکتے ہیں، دینے کو تو جواب ہو گیا، لیکن اس سے کوئی بہتری آنے کے امکانات نہیں ہیں. اس غلطی کی نشاندہی اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیونکہ وہ سن نہیں سکا اس لیے مجھے زیادہ اس کی تفصیل کا علم نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی وہ بھی انتہائی نامناسب تھا، اور اس کے جواب میں اگر اس کو ایکسپلین کر کے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ تو کیا جاتا، لیکن اس طرح نہ کیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن قاہرہ صاحب مروج ہو گیا ہے. اور اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو یہ سماج کے لیے، اداروں کے لیے، ملک کے لیے، سیاست کے لیے کوئی بہتری کی نوید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن قاہرہ صاحب آج یہ بھی ان سے سوال ہوا تھا کہ گورنر رول جو ہے وہ کوئی نافذ کرنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی بھی لگ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہے وہ حکومت کرے گی. پھر طلال چودھری صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ ہم اس پر سوچیں گے. اب بطور اتحادی جماعت یا بطور سینئر پولیٹیشین قاہرہ صاحب، آپ اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے یا گورنر رول، تو سر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ حمایت کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، گورنر رول تو ایک آئینی طریقہ ہے، آئین کے اندر اس کا ایک پروویژن ہے، اور وہ کسی بہت غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آئین کے فریمرز نے اس پہ رکھا ہے. اب اگر کوئی فیصلہ حکومت وقت کرتی ہے تو اس وقت وہ ہم سے مشورہ کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے. کیونکہ یہ جو انتہائی مطلب ناگوار کہہ لیجئے، ناخوشگوار کہہ لیجئے ایک شک ہے جو کسی انتہائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رکھی گئی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں.
गवर्नमेंट बताएगी कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे हम ऐसा फैसला करना चाहते हैं, फिर इस पे कोई राय दी जा सकती है। अभी तो एक किसी ने सवाल किया प्रोग्राम में, उन्होंने कहा हम सोचेंगे। तो ये सवाल के जवाब में सोचेंगे का जो होता है ना, ये एक मफरूजा होता है। हाँ, अगर हुकूमत की तरफ से इस पे कोई स्टेटमेंट आती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज, तो फिर और बात होती और फिर गवर्नमेंट उसके साथ वजाहत करती कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। जब वो क्यों वाला मामला हल होगा, फिर ये जवाब तलब होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।